آج ہم بات کریں گے تہرے قتل کی واردات کے حوالے سے۔ پشاور کے نواحی علاقے قاضی قلعے میں ماں، بیٹا اور بہو کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں اس مکان میں جہاں پر یہ واردات ہوتی ہے۔ اگر میرا کیمرامین طارق علی بتا سکے تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مکان ہے جس میں بالخصوص اس جگہ پہ والدہ جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی، ان کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا، گلے میں پھندا ڈالا گیا، جس کے بعد ان کی جو لاش ہے اس کو بوری میں بند کر کے بڈنی نالے میں پھینک دیا گیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی طارق علی کیمرامین نے بتا سکے تو ساتھ ہی بیٹا بہو کا کمرہ تھا جس میں 2 بچے بھی تھے، پوتا جو ان کے جو عبد الرحمان مقتول کے بچے تھے، بیوی تھی۔ تو یہاں پر جو ملزمان ہیں انہوں نے یہاں پر گھس کے ان میاں بیوی کو باقاعدہ پھندا ڈالا پہلے، اس کے بعد تیز دھار آلے سے ان کا قتل کیا اور پھر ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ یہاں پر زمین پر پھینک دی گئی۔ اور یہی جگہ ہے جہاں پر اہل محلہ بتا رہے ہیں کہ وہ خون میں لت پت 2 ڈیڈ باڈیز یہاں پر پڑی تھی، جبکہ جو بچے تھے عبد الرحمان کے جو مقتول ہیں اس کے 2 بچے یہاں پر سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بچوں نے یہ بیان دیا ہے کہ 3 لوگ یہاں پر آئے تھے جن کو وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے اس کے ماں باپ کو باقاعدہ تیز دھار آلے سے قتل کیا، ان کے گلے میں رسی کا پھندا بھی ڈالا، جس کے بعد اس کے جو ان بچوں کے ماں باپ ہیں وہ جان سے بھی گئے، اور جو بچے ہیں وہ انتہائی سہمے ہوئے، وہ بات نہیں کر پا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ باقاعدہ جب اہل محلہ یہاں پر پہنچے، جب پتہ چلا کہ یہاں پر 3 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، تو بچوں سے جس نے بات کی تو وہ چونکہ سہمے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان جو ماں باپ ہیں ان کو اور ان کی دادی کو قتل کیا گیا ہے، تاہم وہ پہچانتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے قتل کیا۔ اب اگر ہم بات کریں اس قتل کے حوالے سے تو عبد الرحمان جو مقتول اور اس کی بیوی اور اس کی ماں جو ہے وہ یہاں پر بہت سفید پوش فیملی تھی۔ یہ اس کا جو بیٹا ہے عبد الرحمان مقتول جو ہے وہ رنگساز کا کام کرتا تھا، اور یہاں پر اہل محلہ کے مطابق اگر اسے کام نہیں ملتا تھا تو مختلف کام بھی کرتا تھا تاکہ اپنے گھر کا چولہا جل سکے۔ اور نہ ہی محلے والوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ ہی ان کے ہاں سے کبھی لڑائی جھگڑوں کی آواز آئی، نہ ہی ان کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ قاضی قلعے میں یہ ہے عبد الرحمان بدقسمت کا گھر جس میں اب تالا پڑ چکا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر 5 افراد گھر میں رہا کرتے تھے، جس میں عبد الرحمان، اس کی بیوی، اس کے 2 بچے اور اس کی ماں۔ تاہم شفاق ملزمان نے اس کو بے دردی سے نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی ماں کی لاش کو نہر میں بوری میں بند کر کے پھینک ڈالا، جبکہ میاں بیوی کو تیز دھار آلے سے قتل کر کے یہیں پر خونم خون چھوڑ دیا۔ اس وقت اہل محلہ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ رشتہ دار بھی موجود ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، بہت کرب میں مبتلا ہیں۔ یقیناً عبد الرحمان جو محلے میں یہاں پر رہا کرتا تھا اس کے بارے میں سب یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک شریف انسان تھا، اچھا بندہ تھا۔ یہاں پر جو خواتین تھی ان کا بھی کسی کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا، ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اہل محلہ خفا ہیں کہ اس گھر کو تالے لگ گئے ہیں، یہاں پر اس وقت ویرانی ہے۔ یہاں پر پہلے کہہ کے گونجا کرتے تھے، تاہم اب یہاں پر ویرانی ہے۔ ملزمان نے بے دردی سے 3 لوگوں کی جان لے لی، ان کے گھر کو جو ہے قبرستان کے طور پر چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں، قبرستان بنا دیا ہے، یہاں پر اب کوئی نہیں۔ ہم بات کریں گے عبد الرحمان کے چچا زاد بھائی سے، ان سے معلوم کریں گے کہ عبد الرحمان، ان کی بیوی اور ان کی ماں کو جو قتل کیا گیا ہے تو وہ واقعہ اصل میں کیا تھا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے تو اپنا نام بتا دیں، اور دوسری یہ کہ کیسے آپ لوگوں کو پتہ چلا، کس نے اطلاع دی کہ یہاں پر قتل ہو گیا؟ میرا نام ساجد ہے، ہم اس کا پڑوسی ہے، وہ ہمارے گھر میں آیا تھا، اس نے بولا عبد الرحمان، اس کی ماں اور اس کی بیوی کسی نے مارا تھا۔ ہم صبح گھر سے نکل آیا، ہم نے اندر گھس گئے، دیکھا سارا خون میں لت پت تھا، اور ماں اس کا نہیں تھا، وہ برنی میں ڈالا تھا، وہ برنی نیرے اس میں پھینکا تھا۔ وہ عبد الرحمان بہت شریف بندہ تھا، غریب آدمی، نہ کسی کے ساتھ دشمنی تھا، کوئی معاملہ نہ تھا، وہ رنگساز تھا، صبح گھر سے نکلتا تھا، شام کو آتا تھا، بہت زبردست آدمی تھا۔ وہ سارا علاقہ نہیں، وہ بہت خفا ہے، ابھی کوئی اطلاعات نہیں آئے تھے ہم کو اور پتہ نہیں ہے، لیکن اچھا یہ بتائیں کہ محلے والے خفا بھی ہیں، یہاں پر جو اس کے بچے تھے، گھر کو تو تالا لگ گیا ہے، تو اس کے بچے کہاں گئے، کون لے گیا اپنے ساتھ؟ اس کے بچے 2 بچے تھے، وہ ماموں نہیں، وہ اپنے گھر لے گئے۔ ابھی اس کا کوئی ادھر کوئی نہیں ہے، بس گھر کو تالا پڑ گیا، اور کوئی معلومات ہمارے پاس تو اس طرح نہیں ہے۔
اچھا یہ بتائیں کہ عبد الرحمان مزدوری کرتا تھا، وہ صبح سے شام تک، ذرا بتائیں کہ کیا روٹین ہوتی تھی اس کی، کیسے وہ صبح جاتا تھا رات کو آتا تھا؟ وہ صبح جاتا تھا رنگ ساز تھا اور رات کو واپس گھر آتا تھا. وہ چیز جب رنگ کا کام نہیں تھا وہ دوسری کام بھی کرتا تھا. ادھر اس کا دو سے ایک جو کام مل رہا تھا وہ کرتا تھا. ہمارے ساتھ کے تو بھی کام بھی اس نے کیا تھا. بہت اچھا آدمی تھا, اخلاق اس کا بہت اچھا تھا. وہ سارا علاقہ بہت خفائے, بہت ناراض ہے اس واقعہ پہ. اچھا یہ بتائیں کہ جو نہر میں لاش بند کر کے بوری میں ڈالی تھی تو وہ ماں کی لاش تھی نا, ماں کو قتل کیا تھا, تو کیسے پتہ چلا کہ ایک لاش نہر میں بھی ہے؟ ادھر جب ہم صبح آئے تھے ادھر نے 3 بوری تھا. لوگوں نے کہا تھا وہ اس کو مارا تھا, بوری میں پھینکا تھا. پھر ہم نے نہیں یہ علاقے والا ادھر بنی یہ ادھر جان بوجھ کیا. جو بچے آئے تھے ادھر ایک بوری اس میں کیا ہے, ہم سب چلے گئے دیکھا اس کا ماں. پھر ہم نے ادھر لائے بوری کو کاٹ لیا, بوری سے وہ لاش نکالے. ہم خود ادھر تھے. مطلب یہ اس گھر میں 3 قتل ہوئے ہیں؟ ہاں 3 قتل ہوئے. ایک عبد الرحمان اور ایک اس کی ماں اور ایک اس کی بیوی مارا تھا. اور گردن میں رسی بھی تھا, پھانسی بھی کیا. بہت زیادہ تشدد کیا عبد الرحمان پہ, اس کی بیوی پہ اور ماں پہ. بہت ظلم کیا اس آدمیوں نے. اچھا یہ کہتے ہیں 2 بچوں کے سامنے قتل ہوئے, تو بچے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارا ایک بھائی تھا, وہ جو دیوار پہ چھلانگ لگایا وہ اس نے دیکھا تھا. ادھر نہیں بچے نہیں, وہ کمرے کے کونے میں ایسے چپ گئے, ڈر گئے. پھر ہمارا بھائی اندر گیا, اس کو کہہ دیا میرا اس کا نام شہزاد, اس نے بولا میں آپ کا ماموں ہوں. پھر وہ آیا, پھر ہم نے گھر لیا اور بہت ڈر گئے. 3 دن تو اس کو بات بھی صحیح نہیں کرتا تھا. بہت خفائے. وہ بچے بھی روتے تھے, ابھی بھی روتے تھے, یہ میرا ماں کدھر ہے, میرا نانی کدھر ہے, ابو کدھر ہے. بہت خفائے. بچے یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے قتل کیا گیا نہیں؟ بچے کہتے 3 آدمی تھے, وہ چور تھے. بچے صرف یہ کہتے تھے. پھر ہم ابو کو بھی مارا ہے اور امی کو بھی مارا ہے, اور کچھ بات نہیں کرتے, بس یہ 2-3 بات کرتے. مطلب یہ کہتے ہیں کہ تیز دھار آلے سے مارا ہے, پھر ان کو رسی بھی باندھی, کیا تھا وہ پتہ نہیں, پہلے رسی باندھا تھا یا تیز دھاروں سے مارا تھا, لیکن دونوں کی چیزوں سے مارا تھا. لوگ کہتے ہیں کلہاڑی کی بھی استعمال کیا ہے. بہت ظلم کیا اس پہ. مقتول عبد الرحمان کے ایک اور پڑوسی سے ہم بات کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر 3 افراد کا قتل ہو جاتا ہے, تو محلے میں کیسے اطلاع ملی, کس نے بتایا کہ یہاں پر 3 افراد کو قتل کر دیا گیا؟ یہ بتائیں گے کیا ہوا کیا تھا؟ جی اس دن صبح 6 بجے تھے, اور مجھے اپنی وائف نے بولے کہ عبد الرحمان کے گھر میں جو ہے بچوں کی آوازیں آ رہی ہے اور گھر میں خالی خون نظر آ رہا ہے. تو میں جلدی سے اٹھا, جب میں نے ادھر پارسنگ لگائے تو میں نے دیکھا تو خالی ادھر خون پڑا تھا اور کچھ نظر نہیں. میں نے دروازہ توڑا, دروازہ کھولے میں نے, اور اندر 2-3 آوازیں میں نے لگائی ہے, عبد الرحمان, تو اندر سے کوئی آواز نہیں رہا تھا. تو میں نے پھر اندر کمرے کا دروازہ پہلے سب سے میں نے پہلے کھولا ہے. تو میں نے جب دروازہ کھولے تو بیوی ہے اور جو عبد الرحمان تھا یہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے, اور گلے میں جو ہے وہ پندہ ڈالے ہوا تھا, اور اس کے خون پر بہت, چہرے پر بہت خون تھا, اور اوپر سر سے بھی مارا تھا, اور اس کے دونوں کے اوپر بہت تشدد کیا تھا. اور بچے جو تھے وہ نیچے بیٹھے تھے, اور اس کے کسی نے پتہ نہیں کس نے کیلے دیے تھے, اور بچے جو ہے کیلے کھا رہے تھے, بوجی پہ پڑا تھا. عبد الرحمان کا سر جو تن تھا وہ بھی بوری میں ڈالا تھا, لیکن اس پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ ٹائم اس کے پاس ختم ہو گیا تھا, صبح ہو رہا تھا, تو اس وجہ سے وہ شوہر جو ہے بھاگ گئے تھے. اور ماں جو تھی اس کو تقریباً آدھے گھنٹے, تقریباً 7:30 بجے تک, 7:30 بجے کے بعد وہ اس کی جو ماں ہے وہ نالے بڈنی وہاں سے ملے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بچے تھے ان کو آپ نے دیکھا بھی ہے؟ جی. بچوں نے کوئی واقعہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا؟ بچہ جو ہے وہ ابھی 4 سال کا ہے, تو وہ اتنا میچور نہیں ہے, لیکن وہ خالی صرف اتنا بول رہے کہ ہمارے گھر میں جو 3 چور آئے, 3 ڈاکوئے, اور میرے ماں کو قتل کیے, اور میرے نانی کو اور میرے دادا کو, باپ کو قتل کیے. تو بچے خالی اتنا بول سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی 4 سال کا ہے. دوسرا بیٹا جو ہے وہ 2 سال کا ہے, تو اتنے میچور نہیں ہے. یہ مکان جو ہے یہ بتا رہا ہے غربت کی داستان سنا رہا ہے, غریب لوگ تھے, ان کی کس
से दुश्मनी हो सकती थी, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई दुश्मनी थी। आप क्या समझते हैं, क्या ये अब्दुर्रहमान कैसे था, कैसा ख़ानदान था, या लोगों की इनके साथ कोई झगड़ों की आवाज़ें आती थी? ज़रा बताइएगा। असल में मैं यहाँ से हम रह रहे 1996 से, हमारे साथ ये भी इसी तरह 1990 से हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी मोहल्ला है, तो सब लोग यही परेशान है कि असल में इसका बाप फौत हुए 2015 के 16 में उसका बाप फौत हुआ है, तो खाली इसकी माँ थी, और अभी तकरीबन अब्दुर्रहमान ने भी शादी की 5 साल पहले। तो अब्दुर्रहमान मुझसे जो है 5 साल छोटा था, मेरा भाई है उसका दोस्त था, मेरा तो इतना मिलना जुलना नहीं था, लेकिन मेरा गपशप और सलाम दुआ होती थी उसके साथ। तो अब्दुर्रहमान बहुत अच्छा आदमी था और किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी या वगैरह कोई, इससे एक हफ्ता पहले तक कोई लांजा वगैरह इलाके में हुए नहीं कि हम खबर हुए कि इस तरह बात हुई थी इससे पहले, तो इस वजह से हमारे तो। अच्छा ये बताइएगा, इलाके में खौफ व हरास है, यकीनन पता नहीं चल रहा कि दुश्मनी थी, आया कौन लोग थे। एक मरतबा ऐसा भी हुआ था KP में, बिलखुसूस पेशावर में, कि हथौड़ा मार ग्रुप होता था, कहीं वो वाली चीज़ तो नहीं है? नहीं, ये इंशाल्लाह वो मसला नहीं है, लेकिन इलाके में जो लोग हैं बहुत डरे हुए हैं। उस दिन मैं लोगों को बात कर रहा था कि एक हफ्ता पहले मैं शाम 9 बजे तक ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर फिर रहे थे, तो मैं इसको ज़ोर से भगा रहा था कि अपने घरों में जाओ। और अभी जो शाम 5 बजे होते थे ना, शाम के अजान तक गली बिल्कुल पूरा इलाका बिल्कुल खामोश हो जाता है, बिल्कुल लोग डरे हुए। हालांकि ये 3-4 लोगों ने तो घर भी छोड़े हुए, रात को किसी रिश्तेदारों के पास जाते रात के लिए, तो लोग बहुत डरे हुए बिल्कुल। पेशावर के नवाही इलाके काजी कलेम में माँ, बेटा और बहू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस इस कार्रवाई के बाद क्या करती है, मालूम करेंगे इंचार्ज चौकी जो यहाँ पर हैं सुहेल साहब से कि अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। पहले तो मालूम करेंगे कि वाक़या है क्या। सुहेल साहब ये बताइएगा कि वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। ये इस तरह हुआ था कि मुर्खा 30 तारीख को हमें इत्ला मिली थी कि यरा गाजी किली जो मुंशी कोरोना है, वहाँ पर माँ, बेटा और उसकी जो बहू है, उसको किसी ने तेज़दार आले के साथ बेरहमी से कत्ल किया। ठीक है, जब हमें इत्ला मिली तो इत्ला के फ़ौरन बाद हमारे अफसरान के समेत हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमें शवाहिद थे वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें हम मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। सर ये बताइएगा, क्या पुलिस छापे मार रही है? पुलिस यकीनन पुलिस के लिए चैलेंज है, पेचीदा केस है, मुश्किल केस है या नहीं? जी बिल्कुल, ये बहुत पेचीदा केस है और पुलिस जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से इसमें वो कर रही है, तफ्तीश कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्ज़िमान को पकड़ कर कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। FIR जो है वो किसकी मदयत में दर्ज हुई है? अब्दुर्रहमान जो है इसका भाई है, उसकी मुद्दत में हुआ है। नामालूम कसान है, उनके खिलाफ FIR हो चुका है। क्या इन लोगों ने बताया इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी जो इतनी बेदर्दी से 3 लोगों की जान ली गई? नहीं, इन लोगों का किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी। ये बंदा जो था अब्दुर्रहमान, ये रंगसाज था, रंग का काम करता था। वाकई की जो इत्तला मिली थी जब आप पहुंचे हैं, तो क्या एक तो पुलिस को क्या सामने देखने को मिला, शवाहिद क्या मिले, दूसरी ये डेड बॉडीज़ कहाँ से मिली? अच्छा, सबसे पहले जब हम मौके पर पहुंचे तो ये जो 2 लाशें हैं ये घर में थी और एक इनकी जो वालदा थी नूरुल हुदा, वो उनको नहर में मतलब डाल दिया था ना बोरी में। तो फिर वहाँ से लाकर ये तीनों जो है, ये बीवी और इसका जो शोहर है, ये कमरे में पड़े हुए थे और इनको तेज़दार आले के साथ बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो ये कहा जा रहा है कि वालदा की जो है लाश वो नहर से मिली थी और 2 डेड बॉडीज घर में थी। ये तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, इसकी जो वालदा है तो उसको बोरी में बंद करके वो जो नहर है उसमें फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद हो सकता है कि मुल्ज़िमान ने डर की वजह से उसको वहीं पर छोड़ दिया था, वो भाग गए थे। अच्छा, बताएंगे पुलिस ने क्या अब तक क्या किया है? पुलिस जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से वो तफ्तीश कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें हमें कामयाबी मिलेगी, मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। आम तरह के इसके जो कत्ल हो जाते हैं इस तरह के, तो उसमें यकीनन कोई दुश्मनी होती है, कोई रिश्ते का तनाज़े होता है या जायदाद का। तो अभी तक जो आपने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जो सामने चीज़ आई, क्या ऐसा था कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, इनका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी,
لیکن پولیس جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اس میں کامیابی حاصل کرے گی اور جو ملزمان ہیں اس کو پکڑ کر قانون کے کٹہرے میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی تک آپ نے انویسٹیگیٹ کیے، محلے میں ان کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کی دشمنی تھی یا لڑاکو لوگ تھے، جھگڑے کرتے تھے، کیا تھا؟ نہیں، محلے والے تو کہتے ہیں کہ یہ مطلب بہت شریف بندے تھے، یہ بندہ بہت غریب تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ 2 بچے تھے جن کے سامنے یہ 3 قتل ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اس گھر میں ان کے 2 بچے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور باقی جو 3 بندے گھر میں تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ پشاور میں اس طرح کی قتل کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس میں ایک ہی خاندان کے 3، 5 یا 7 یا اس سے بھی زیادہ افراد کو نامعلوم افراد قتل کر دیتے ہیں اور یوں ہنستا بستا خاندان اجڑ جاتا ہے۔ قاضی قلعے کے اس خاندان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جہاں پر ماں باپ اور دادی کو بے دردی سے 2 معصوم بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا اور یوں وہ 3 افراد تو اپنی جانوں سے گئے، تاہم جو معصوم بچے بچ گئے وہ ایک طرف بے گھر ہو گئے اور دوسری جانب وہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو گئے، جو تمام زندگی ان کو مشکل میں ڈالے رکھیں گے۔ برطانیہ دنیا بھر میں جرم اور سزا کے قانون کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جو یہاں کی جو رائل فیملی ہے وہ بہت سارے حوالوں سے اس کو ایکسیپشنز حاصل ہیں، لیکن ایک نئی مثال کام ہوئی ہے اور یہ اوبویسلی انڈر پریشر ہوئی ہے، لیکن بہرحال ایک یہ بہت بڑی برطانوی تاریخ کی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ جو برطانوی بادشاہ ہیں کنگ چارلز، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی پرنس اینڈریو کو ان کے جو جتنے بھی ٹائٹلز تھے، جو آنرز تھیں اور جو ان کو مختلف قسم کا جو پریولیجز اور جو مختلف جو اختیارات تھے ان سب سے محروم کر دیا۔ ان کے جو مختلف اختیارات تھے، ٹائٹلز تھے، ان کو ٹرمینیٹ کر دیا اور اس کی وجہ بنی ہے جو جیفری ایپسٹین سے ریلیٹڈ ایک سیکس سکینڈل ہے جس میں جنسی زیادتی کے الزامات ہیں انڈر ایج گرلز کے ساتھ۔ آج سے تقریباً 15 سے 25 سال پہلے کے دورانیے کی جو مختلف ایلیگیشنز ہیں اس کے اوپر جو پرنس اینڈریو ہیں ان کو ٹائٹلز ان سے چھین لیے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو پرنس اینڈریو ہیں ان کو جو ونڈزر اسٹیٹ ہے، جو برطانوی جو شاہی جس کو جو ان کے پاس جو گھر تھا، اب اس سے بھی ان کو اگلے چند ہفتوں میں وہاں سے نکلنا پڑے گا اور ان کو ایک اور جو پرائیویٹ جو لینڈ کے اوپر جو ایک پرائیویٹ اسٹیٹ ہے وہ وہاں پر رہنا پڑے گا، لیکن وہ برطانوی شاہی خاندان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی، اپنا ٹائٹل، نام یا برطانوی شاہی خاندان کے ساتھ وہ نظر بھی نہیں آئیں گے، جنہیں ان کو مکمل طور پر جو برطانوی رائل سسٹم ہے اس سے ان کو کٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی یہ آج تک اس سے پہلے جو ماڈرن ہے اس میں ایسے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، لیکن اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ جو پرنس اینڈریو ہیں جنہیں اب ان کا جو نام پرنس اینڈریو کے نام سے اب نہیں جانا جائے گا بلکہ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈزر کے نام سے جانا جائے گا، جو ان کا اوریجنل نام ہے، چونکہ اب وہ ہز ہائنس اور جو ان کے ساتھ پرنس کا ٹائٹل تھا، مختلف جو ڈیوک جو ان کے ساتھ ٹائٹل تھے وہ سارے ان سے چھین لیے گئے اور اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جو جیفری ایپسٹین سے ریلیٹڈ جو سیکس سکینڈل چل رہا ہے اس میں پرنس اینڈریو کا نام بار بار آ رہا تھا۔ پرنس اینڈریو نے ڈینائی کیا ہے، وہ اب بھی ڈینائی کرتے ہیں کہ ان جینیفر جوفرے ہے جو 41 سال کی عمر میں جس نے آج سے چند مہینے قبل خودکشی کر لی۔ یہ سکینڈل اس وقت سٹارٹ ہوا جب ورجینیا جوفرے نے یہ الزام لگائے کہ جیفری ایپسٹین اور ان کے جو مختلف امیر دوست تھے انہوں نے دنیا کے مختلف لوکیشن کے اوپر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اس وقت جب ان کی عمر تقریباً 16 اور 17 سال کی تھی اور وہ اس وقت انڈر ایج تھیں، اور اس وقت یہ کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ جو مختلف جو جیفری ایپسٹین جو بلینئر فائنینسر تھے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ وہ ٹائم گزاریں، یہ الزامات تھے اور پھر بعد میں پتہ یہ چلا کہ انہوں نے پرنس اینڈریو کا نام لیا۔ پرنس اینڈریو نے اس حوالے سے سختی سے جو الزامات ہیں ان کی تردید کی، لیکن پھر جو آج سے چند مہینے قبل جب انہوں نے ایک لیگل ریٹ ایشو کی پرنس اینڈریو کو، جس میں انہوں نے پارٹی بنایا اور ان کے اوپر کیس شروع کیا، تو جو برطانوی شاہی خاندان ہے انہوں نے تقریباً 12 ملین پاؤنڈ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں ورجینیا جوفرے کو انہوں نے پے کیے، جس کے بارے میں اور یہ کہا گیا کہ لائبلٹی کے بغیر یہ پیمنٹ ہے، لیکن اس بارے میں شک یہی کیا جا رہا تھا کہ اگر تو یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو اس میں پرنس اینڈریو کو بہت زیادہ رائل فیملی کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔
لیکن جو پرنس اینڈریو نے اس کے بعد ان الزامات سے انکار بھی کیا اور کہا کہ وہ ان کا جو جیفری ایپسٹین میں ایک زمانے میں ان سے تعلق تھا لیکن بہت پرانی بات اور وہ ختم کر چکے ہیں. لیکن آج سے صرف چند ہفتے قبل ایک نئی ای میل سامنے آئی جس میں یہ پتہ چلا کہ جو جیفری ایپسٹین جب وہ جیل سے باہر آئے تھے, اب تو جیفری ایپسٹین بھی خودکشی کر چکے ہیں جو کہ صرف چند سال پہلے کی بات ہے, اس وقت پرنس اینڈریو نہ صرف ان کے ساتھ رابطے میں تھے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت اچھا ہوگا کہ ہم فیس ٹو فیس ملے, اور ان کے ساتھ انہوں نے مختلف جو بزنس ریلیشنز تھے وہ بھی ڈسکس کیے. اب جو آج سے چند مہینے قبل ورجینیا جوفرے نے خودکشی کر لی اور اس کی وجہ یہی بنی کہ وہ انڈر سٹریس تھی جو ان کے ساتھ جو ہوا, جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن انہوں نے ایک جو بک لکھی تھی جو میموائرز ہیں جو ان کی وفات کے بعد سامنے آئے, جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ لکھا تھا کہ پرنس اینڈریو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ برتھ رائٹ ہے, ان کا یہ پیدائشی حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی کریں, اور وہ اس کے بعد جو رائل فیملی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پرنس اینڈریو ہیں وہ جس طرح کے جو ہینیس ایکٹس ہیں اس میں انوالو رہیں. اب وہ ان کو جو رائل فیملی کے ساتھ چلانا وہ رائل فیملی کے لیے نہ صرف امبیرسمنٹ ہوگی بلکہ برطانوی شاہی سسٹم کے لیے بھی, برطانیہ کی اکانومی کے لیے بھی, اور جو پورے جو پرنس چارلز ہیں اور ان کے جو ان کے رفقا ہیں پوری فیملی, ان کے لیے امبیرسمنٹ بنے گی. اور اس تناظر میں انڈر پریشر جو برطانوی بادشاہ ہیں انہوں نے اپنے ہی بھائی کو جو جتنے بھی ٹائٹلز اور مراد تھیں ان سے محروم کر دیا.